جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 51 پڑھیں گے اور اس میں سب سے پہلے سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے. اس کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کے ساتھ حسن برتاؤ، اور اس کی تمام تر تفصیلات شمائل کبریٰ سے لی گئی ہیں. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، مگر کبھی آپ نے اف نہیں فرمایا، یعنی معمولی سے معمولی بھی ڈانٹ نہیں فرمائی، اور نہ کسی کام کے کرنے پر کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا فرمایا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک خادم کو مار رہا تھا. میں نے پیچھے سے آواز سنی، اے ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم کو اس پر ہے. میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں نے عرض کیا، مارنے کے کفارے میں یہ غلام خدا کے لیے آزاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تم کو چھو لیتی، یعنی اس ضعیف اور کمزور پر اس ظلم کی وجہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو مارا قیامت کے دن اس کا بدلہ اس سے دلوایا جائے گا. معلوم ہوا کہ جو لوگ ذرا ذرا سی بات میں خادموں اور نوکروں کو ڈانٹتے رہتے ہیں، غلطی ہو جائے تو سخت کلامی سے پیش آتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں. خدا نے ان کو ضعیف اور ماتحت بنایا ہے. ان لوگوں سے بھی درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت سے بھیجا تو میں نے کہہ دیا، واللہ میں نہیں جاؤں گا، اور دل میں تھا کہ میں ضرور جاؤں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. چنانچہ میں نکلا، یہاں تک کہ بچے جو بازار میں کھیل رہے تھے اس میں لگ گیا. تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میری گردن پکڑ لی. میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. فرمایا کہ اے انیس، جہاں بھیجا تھا وہاں گئے تھے؟ میں نے کہا، ہاں اب جا رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمائی. حضرت سلام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایسے کاموں میں ان سے مدد لو جن کو تم نہ کر سکو، اور جس کام میں وہ پریشان ہوں اس میں تم ان کا ہاتھ بٹاؤ اور مدد کرو. اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط. میدان بدر میں مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم رسید کیا گیا. امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس بہادری کے ساتھ قتل کیا. نوفل ابن خویلد کے قتل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ عنہما دونوں نے کس طرح ابو جہل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کا انتقام لیا
اور اس پر شدید وار کیے۔ ابو جہل کی جب لاش تلاش کی گئی تو اس میں زندگی کے کچھ آثار باقی تھے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کا سر تن سے جدا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا فرمایا۔ بدر میں مقتولین کفار کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو ایک کنویں میں دفن کر دیا جائے۔ اب ہماری نیکسٹ ریڈنگ ہے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ملال۔ جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیع کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ دیکھا تو وہ غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، غالباً تمہارے والد کے سلسلے میں تمہارے دل میں کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں ہے، البتہ اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ یہ سمجھدار ہے، فضل اور کمال والا ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اہل القلیب سے خطاب۔ نیکسٹ ریڈنگ۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فتح یابی کے بعد 3 روز میدان میں قیام فرماتے۔ جب تیسرا دن ہوا تو حسب الحکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر کجاوا کسا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی چلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی بار پر کھڑے ہو گئے اور ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، تمہیں اپنا انجام بد دیکھ کر یہ بات پسند آئی کہ کاش تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ فرمایا، یا اہل القلیب هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، اے گڑھے والو، کیا تمہارے پروردگار نے جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا تم نے اسے سچ پایا؟ فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، مجھ سے تو جو پروردگار نے وعدہ کیا تھا بلا شبہ میں نے اس کو سچ پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مردوں سے گفتگو فرماتے ہیں؟ ان کی روح تو نکل چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد علموا انا ما وعدهم ربهم حق لقد سمعوا ما قلت لهم، ان لوگوں نے اب جان لیا ہے کہ ان کے پروردگار نے ان سے جو وعدہ کیا وہ سچا ہے، اور جو کچھ میں نے ان لوگوں سے کہا ہے ان لوگوں نے سن لیا۔ ما انتم باسمع لما اقول منهم ولکنهم لا يستطيعون ان يجيبوني، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن وہ لوگ مجھے جواب دینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ کیا مقتولین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تھی؟ نیکسٹ ریڈنگ ہے۔ جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور باقی رہتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے مردہ ہر اس شخص کو پہچانتا ہے جو اس کی قبر پر جاتا ہے۔ جب وہ سلام کرتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود وہ ایسا زندہ نہیں رہتا جیسا وہ اپنی زندگی میں تھا، ایک درمیانی سی کیفیت میں رہتا ہے۔
عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اپنی دنیا کی زندگی میں تھا، لیکن پھر بھی اس کو وہ قدرت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ کوئی فعل یا حرکت کرے۔ شہید اور نبی اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ نیکسٹ ریڈنگ ہماری۔ اس کے برعکس انبیاء علیہم السلام اور شہداء کی روحوں کا ان کے جسموں سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنی دنیاوی زندگی میں زندہ تھے۔ بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ مفہوم حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری موت کے بعد میرا علم ویسا ہی رہے گا جیسا میری زندگی میں ہے۔ مذکورہ احادیث مبارکہ کا ثبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف کا مشاہدہ فرمایا تھا۔ شب معراج میں بھی تمام انبیاء علیہم السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ برزخی زندگی کے اصلی اور حقیقی ہونے کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ بدن کھانے پینے کا اسی طرح محتاج ہو جس طرح وہ دنیا میں رہتا تھا۔ البتہ جہاں تک ادراک اور فہم اور حواس کا تعلق ہے اور سننے کی قوت ہے، یہ بے شک ثابت ہے۔ تمام مردوں میں یہ ادراک اسی طرح برقرار رہتے ہیں، یہاں تک کہ مردوں میں کفار کے مردے بھی شامل ہیں۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے، اس کا بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ کل اپنے درس میں پڑھیں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،